بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رب کائنات کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جس کے قبضے میں ہماری جان ہے۔ آپ سبھی ناظرین کو وائس آف شمس چینل میں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میں ہوں سید عارف شمس اور آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف شمس۔ آج کا ہمارا موضوع ہے فرعون اور اس کی باندی کی کہانی۔ تقریباً 3000 سال قبل مصر پر ایک ظالم بادشاہ فرعون کی حکومت تھی۔ حالانکہ مصر میں جتنے بھی بادشاہ گزرے ہیں ان سب کا لقب فرعون ہی رہا ہے۔ جس زمانے کی یہ بات ہے اس زمانے میں جو فرعون تھا اس کا نام رامسیس دوئم تھا۔ بہرحال وہ نہ صرف سرکش تھا بلکہ وہ خدائی کا دعویٰ بھی کرتا تھا۔ وہ واحد انسان تھا دنیا کا جو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا رب ہوں۔ اپنے رب ہونے کا دعویٰ انسان میں صرف فرعون کا تھا۔ فرعون نہایت ہی بد کردار اور ظالم شخص تھا۔ اس کی ایک باندی تھی جس کا نام مشاطہ تھا جو ایمان لا چکی تھی۔ ایک دن وہ فرعون کی بیٹی کے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ اس کے ہاتھ سے کنگھی چھوٹ کر زمین پر گر گئی۔ وہ باندی اسے اٹھانے کے لیے جب جھکی تو اس کی زبان سے بے خیالی میں بسم اللہ نکل گیا۔ اس کا یہ راز فرعون کی بیٹی کے سامنے فاش ہو گیا۔ اس بات کی خبر فرعون کو جب ہوئی تو فرعون نے اس کو پکڑوایا۔ اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک گود میں تھی جو ابھی دودھ پیتی تھی اور ایک تھوڑی بڑی تھی جو اس کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ باندی اور اس کی دونوں بچیاں فرعون کے سامنے پیش کی گئیں۔ فرعون نے پوچھا کیا تو نے میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مان لیا ہے؟ باندی نے صاف کہا میرا اور تمہارا رب اللہ ہی ہے جو بڑا اور بزرگی والا ہے۔ یہ جواب سن کر فرعون حیرت زدہ رہ گیا۔ اسے اتنی استقامت اور جرأت بھرے جواب کی امید نہ تھی۔ فرعون نے سوچا کہ اس عورت کو ایسی عبرتناک سزا دینی چاہیے کہ اس طرح کی جرأت دوبارہ کسی اور کی نہ ہو۔ فرعون نے اپنے دربار میں ایک بڑے کڑاہ میں تیل ڈلوایا، نیچے آگ لگوائی۔ تیل ابلنا شروع ہوا۔ جب وہ پوری طاقت سے ابلنے لگا تو فرعون نے باندی سے کہا کہ یہ ابلتا ہوا تیل تیرے سامنے ہے، موسیٰ کے رب کو مانے گی تو پہلے تیری بچیوں کو جلاؤں گا پھر تجھے جلاؤں گا، اور اگر مجھے اپنا رب مانے گی تو تیرے گھر کو سونے چاندی سے بنا دوں گا، تیرے گھر کو سونے چاندی سے بھر دوں گا۔ دوستو، اللہ کا پا لینا یہ میری اور آپ سب کی کامیابی ہے، اور اللہ کو کھو دینا میرے اور آپ سب کے لیے ہلاکت اور تباہی ہے۔ سنیے اس باندی نے کیا جواب دیا۔ وہ کہنے لگی فرعون یہ تو میری 2 بیٹیاں ہیں، میری 100 بیٹیاں ہوتیں تو اللہ کے نام پہ آج میں قربان کر دیتی۔ فاقض ما انت قض، کر جو تجھے کرنا ہے۔ یہ سن کر وہ پاگل ہو گیا۔ غصے میں سپاہی سے کہا اس کی بڑی بیٹی کو ڈال دو۔ تو سپاہیوں نے اسے ٹانگوں سے پکڑا، پیر اوپر سر نیچے۔ وہ چیخ رہی ہے، چلا رہی ہے اور ماں کو پکار رہی ہے۔
ماں کا ایک بول اس بچی کی جان بچا سکتا تھا، اور وہ پھر گھر جا کے توبہ کر لیتی، کہتی کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے کلمہ کفر کہا ہے مجبوری کی حالت میں۔ اس بچی کو ٹانگوں سے پکڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ نیچے جھول رہے ہیں، اور وہ اماں اماں بھی کہہ رہی ہے کہ مجھے بچا لو۔ سپاہیوں نے بچی کو تیل میں ڈال دیا۔ ماں نے اپنی آنکھوں سے بچی کو تیل میں ڈوبتے دیکھا، اور وہ پھر تیل میں جو تڑپ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اوپر آئی، جیسے مچھلی کو تلنے پہ وہ باہر آ جاتی ہے۔ اس میں سے بلبلے اٹھ رہے تھے۔ وہ بچی کی تو ایک لمحے میں ہی جان چلی گئی۔ اس باندی نے اپنے دل کو ایسے مضبوط کیا کہ ایک آنسو کا قطرہ نہیں نکلنے دیا اپنی آنکھوں سے۔ تو میرے اور آپ سب کے رب کی رحمت حرکت میں آئی۔ اللہ نے ماں کی آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، اور ماں نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا فإن لکی من الأجر کذا و کذا۔ ماں ڈرنا نہیں، صبر کرو، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ گود والی معصوم بچی کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ اسے پکڑ کے جب تیل میں ڈالا تو اس کی آہ بھی نہ نکلی، وہ مچھلی کی طرح تلی گئی۔ پھر ماں کا کلیجہ پھٹا۔ اللہ نے پھر آنکھوں سے پردہ ہٹایا، اور اس نے اپنی بچی کی روح کو نکلتے دیکھا، اور وہ کہہ رہی ہے اصبری یا فإن لکی من الأجر کذا و کذا۔ ماں تھوڑی دیر کا صبر، جنت تیار ہے، جنت تیار ہے۔ دوستوں، اللہ کو پایا تو سب کچھ پا لیا، اللہ کو کھو دیا تو سب کچھ کھو دیا۔ جب باندی کو پکڑ کے لے جانے لگے تو اس نے فرعون کو دیکھا۔ فرعون اس سے نظر نہ ملا سکا، نظریں نیچی ہو گئی اس کی۔ یہ کہنے لگی میری ایک بات مانو گے، میری ایک خواہش پوری کرو گے؟ فرعون نے پوچھا کیا؟ کہو۔ تو باندی نے کہا کہ جب میں بھی جل جاؤں تو میری اور میری بچیوں کی ہڈیوں کو اکٹھے دفن کرنا، باہر پھینک نہ دینا، دفنا دینا۔ فرعون نے کہا تمہاری یہ خواہش پوری کی جائے گی۔ پھر باندی نے سپاہیوں سے کہا جس نے اسے پکڑ رکھا تھا کہ پیچھے ہٹ جاؤ، مجھے اللہ کو جان دینی ہے، مجھے دھکا دینے کی ضرورت نہیں، میں اپنے اللہ سے ملنے جا رہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ دوستوں، جب اللہ مطلوب ہوتا ہے تو موت محبوب بن جاتی ہے، اور جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے تو موت سے نفرت ہو جاتی ہے، مرنا عذاب نظر آتا ہے۔ وہ چھلانگ مار گئی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتی ہوئی، گوشت اتر گیا، ہڈیاں باقی رہ گئیں۔ فرعون نے کہا ایک ہی جگہ سب کو دفن کر دو۔ دوستوں، 2000 سال کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے 2000 سال کے بعد، حضرت کونین محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا میں تشریف لائے۔ 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، 50 سال کی عمر میں معراج ہوا۔ 2050 سال کے بعد جب آپ معراج پہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سواری بیت المقدس جا رہی ہے۔ جب بیت المقدس کے اوپر پہنچے ہیں
تو مصر وہاں سے قریب ہو جاتا ہے۔ جب آپ اترنے لگے تو کہا جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، جبریل جنت کی خوشبو آ رہی ہے، کہاں سے آ رہی ہے؟ ابھی تو جنت اوپر ہے، ابھی تو اوپر جانا ہے، تو یہ زمین سے جنت کی خوشبو کیا آ رہی ہے؟ تو جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرعون کی ایک باندی تھی جو اللہ سے سودا کر گئی جان کا اور اپنی بچیوں کا، اس کی اور اس کی بچیوں کی ہڈیوں کو جہاں دفن کیا گیا ہے، یہ خوشبو جس دن انہیں دفن کیا گیا تھا اس دن سے لے کر آج تک یہ خوشبو آ رہی ہے اور یہ قیامت تک آتی رہے گی۔ اللہ اپنے نام پہ قربان ہونے والوں کی یوں قیمت لگاتا ہے، ایسے ہی صلہ دیتا ہے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہم سب ایک بار اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں، اپنے ہاتھوں سے اپنے ایمان کو تول کر دیکھیں، کیا ہمارا ایمان اس باندی کے مکمل ایمان کا 5% بھی ہے؟ کیا آج ہم سب میں یہ جرت ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قربان کر دیں؟ خود ناپ کے دیکھیں، اپنے ایمان کو خود تول کر دیکھیں، سمجھ میں آ جائے گا۔ آج تو ہم لوگوں کو ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت نہیں ہے۔ اللہ کی فرما برداری کیا کریں گے؟ جو اللہ کی فرما برداری کرتا ہے وہ دوسرے لوگوں کو پریشان نہیں کرتا۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیے ہوئے نصیحتوں پہ جو چلتا ہے وہ دوسروں کو پریشان نہیں کرتا۔ یہ تو اس کملی والے کا ہم سب پر احسان ہے اور ان کی دعاؤں کا اثر ہے کہ ہم لوگ ہر طرح کے گناہ کرتے ہیں اور پھر بھی بچے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی مچھلی کھانے پہ اللہ نے پوری قوم کو بندر بنا دیا تھا۔ آج ہم لوگ زنا کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کا قتل بھی کرتے ہیں، پھر بھی کوئی سزا نہیں مل رہی۔ زنا کرنا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، شراب پینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، سود لینا اور دینا مچھلی کھانے سے بڑا گناہ ہے، مگر اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال رہا ہے۔ اللہ کے واسطے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے۔ آپ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ کون سا منہ لے کے کھڑے ہوں گے میں اور آپ؟ کون سا منہ دکھائیں گے ان کو؟ یہی شراب پیا ہوا، زنا کیا ہوا، لوگوں کا حق مارا ہوا، اپنے بھائی اور بہنوں کا حق مارا ہوا، کون سا منہ دکھائیں گے؟ اللہ کے واسطے ان سب چیزوں کو چھوڑ دیجئے اور اللہ سے توبہ کیجئے۔ ہمارا اللہ بہت رحیم ہے، انشاءاللہ وہ رحم کریں گے اور ہم سب کو معاف کریں گے۔ میں اپنی انہی باتوں کے ساتھ اپنی باتیں ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اور ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب بھی کیجئے۔ ملتے ہیں ایسی ہی کسی کہانی کے ساتھ، ایسی ہی کسی داستان کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔